اور جو طریقہ سرکار عالم نے باطنی طور پر کچھ صحابہ کو تعلیم کیا تھا، اور انہوں نے جب تعلیم فرمایا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق، آپ نے اپنا باطنی طریقہ حضرت سلمان فارسی کو تلقین فرمایا اور ان کو باقاعدہ اجازت و خلافت دی. سارے صحابیوں سے اجازت و خلافت نہیں چل رہی ہے، سلسلہ طریقہ نہیں چلا. اچھا، پھر مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ نے 4 بزرگوں کو دی، جس میں حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، قمیل بن زیاد ہیں اور حضرت حسن بصری ہیں. چاروں سے سلاسل چلے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی. امام سیرین کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. آئی نا سمجھ بات. یہ امام سیرین کا ایک سلسلہ حضرت امام شاذلی کا بھی ان سے جا کے ملتا ہے. آپ کی بات یہ ہے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ آپ نے حضرت امام سیرین کی یعنی کہ حضرت انس کے سلسلے سے فائدہ اٹھایا، حضرت امام حسین کے سلسلے سے فائدہ اٹھایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے فائدہ اٹھایا. آپ کو تینوں سے فیض حاصل ہوا اور آپ نسباً حسنی تھے. آئی نا سمجھ بات. اب اسی طریقے سے پھر سلسلہ چلا ہمارے یہاں اویسی. آج جس کو دیکھو اویسی 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 اویسی. اب یہ بتاؤ کہ حضرت اویس کرنی نے کسی کو خلافت اور اجازت دی تھی؟ ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا آخر میں کیا کہا چلے گی. چل رہی ہے نا ٹائم نکل. اچھا ٹھیک ہے. دیا تھا کہیں، لیکن دی ہے. آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خلافت اجازت دی تھی اور آپ نے بھی دی ہے. ویس کرنی کو حضرت علی نے دی اور ویس کرنی نے بھی آگے دی ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم کو اس سلسلے میں ملی ہے، نہیں ڈائریکٹ آپ سے نہیں ملی اس سلسلے. ہاں، حضرت شیخ اسلم رائی، عمران رائی، حضرت ابراہیم بن ادھم. آئی نا سمجھ بات. اس طریقے سے سلسلہ ہے. لیکن اویسی سلسلے کو ہم ایک ایسا کہتے ہیں کہ ایک ایسی نسبت یا ایک ایسا فیض جو بظاہر نہ ہو، باطناً ہو، وہ اویسی کہلاتا ہے فیض. اویسی سلسلہ ظاہری نہیں ہے، باطنی صدری ہے. یعنی صدری سلسلہ ہے کہ جو باطن کے ذریعے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی ویس کرنے کی باطن سے، ایسے جو باطن ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت فرمائی تھی. اسی طریقے سے حضرت شیخ داؤد بندگی نے حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری کی تربیت فرمائی تھی. آئیے نا سمجھ بات. تو یہ اس طریقے سلسلے میں، ہمارے سلسلے میں حضرت شاہ مولانا عبد الحی شاہ صاحب کی حضرت شاہ مخلص الرحمان جہانگیر نے باطنی تربیت فرمائی تھی. آئی نا سمجھ بات. اس طریقے سے ہوا یہ سلسلے، اسی طرح چلیں یہ سلسلے. تو کیا ہے کہ اب جب ہم یہاں کسب پہ آتے ہیں نا، اور پھر جب بزرگوں کو باطنی فیض ہوئے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب تعلیمات ہوئیں، وہ الگ الگ رہیں. جیسے کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو حزب البحر تعلیم ہوئی، اس طریقے شیخ ابو بکر کو دروز تاج پڑھا انہوں نے، اور پھر سرکار عالم کی خدمت میں پیش کیا تو وہ قبول ہوا، تو وہ ایک باطنی تعلیم ہو گئی. آپ کو فیض ہو گیا، اس میں فیض آ گیا. آج درود کتنا مشہور تھا. اسی طریقے شیخ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ کو
ہے نا دلائل الخیرات دلائل الخیرات میں ہے. اسی طریقے سے شیخ علی حمدانی کو اوراد فتیہ میں ہے. تو یہ اس طریقے سے پھر مختلف جو دعائیں جب بزرگوں کو تربیت و تعلیم ہوئی نا ان کی، اور پھر ان کے خواص ہوئے، اور جب انہوں نے ان کی دعوتیں دیں آپ کے حکم پر، پھر یہ ملائکہ کے فرشتوں کی اسرار کھلے اور نشستیں ہوئیں، اور اس کو کشود کہا اور اسی کو ولایت کہا، کہ ولایت بیسیکلی کشود کا نام ولایت ہے.